حسن و شباب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں محمد علی سبالہ خان. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فیصلہ حق و باطل کا. جی ہاں، فیصلہ حق و باطل کا ہم نے آپ نے دیکھا کہ گزشتہ نشریات میں ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی گفتگو کی، اور مقصد یہ ہے کہ اسلام کے جتنے بھی ہمارے اکابرین ہیں، صحابہ کرام ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پناہ مشقت کی اور بے پناہ قربانیاں دی ہیں. اور اس کے بعد اس وقت جو اسلام ہمیں بہت آسانی کے ساتھ میسر ہے تو ہمیں شکر کرنا چاہیے، لیکن ساتھ میں اس بات کا بھی ادراک ہونا چاہیے کہ جب فیصلے کی گھڑی ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا حق کہاں ہے، باطل کہاں ہے، اس سے فرق کرنے کی تمیز کرنی ہوگی، اور پھر حق کے ساتھ ہمیں جا کے کھڑا ہونا ہوگا. چونکہ ہم جب بات کرتے ہیں رمضان محرم الحرام کی ٹرانسمیشن کی، تو اس کے اندر خصوصی طور پر اہل بیت کا ذکر لازم و ملزوم ہے. تو ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی جو پہلی محرم الحرام تھی اس کے حوالے سے گفتگو بھی کی. اب سے جو سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ذکر سنا. آج ہم حسنین کریمین کے حوالے سے بات کریں گے، خصوصی طور پر بالعموم دیگر صحابہ کرام کے حوالے سے بھی بات کریں گے. مقصد یہ ہے پتہ چلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسوں نے دین کے لیے کتنی قربانیاں دی، اور یہ ہمیں جب سمجھ میں آئے گا جب ہمیں پتہ چلے گا کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے، اور جس طرح ہم گلاب کو سونگا کرتے اس طرح سونگا کرتے تھے. تو باقی کیا کیا معاملات تھے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس حوالے سے، اس امور پہ، ان تمام واقعات پہ گفتگو کرنے کے لیے علامہ بلال رومی صاحب ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کے ساتھ گائے بگائے آپ میمن ٹی وی کی نشریات میں انہیں دیکھتے رہتے ہیں. خوشگلو شناگاہ ساؤنڈ انجینئر بھی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے محمد آصف تاجی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک کلام آصف بھائی سے سنتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی گفتگو کا آغاز کریں گے. نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا کلم دان گیا. نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، لے خبر جلد کے گیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے گیروں کی طرف دھیان گیا. میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. ہاں میرے مولا مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا
نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، اور جان و دل گوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جیسن تو وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم تو وہ ذی شان گیا۔ خوبصورت انداز میں کلام پیش فرما رہے تھے محمد آصیدہ جی۔ بلا تاخیر بڑھیں گے بلال رومی کی جانب۔ جناب علی، کیا کہیں گے؟ ہم جب واقعہ کربلا کی بات کرتے ہیں، وہاں کا جو وہاں جنگ و جدل کا جو ماحول بنا ہوا ہے، اور گردنیں ایک دوسرے کی یعنی سامنے سامنے دونوں طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اور ایک ظلم و ستم اور ان کا ایک سلسلہ بڑا ہوا ہے، لیکن جب ہم محبت دیکھتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، حسنین کریمین کی اللہ طرف، کچھ اس حوالے سے بات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کا شاکر ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ اتنے حسین موضوع کے اوپر گفتگو کی جائے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرات حسنین کریمین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کی بات کریں تو ہم نے بارہا کتابوں میں پڑھا اور ہم سنتے بھی رہتے ہیں کہ حضور اکثر آپ دونوں کو سونگھا کرتے تھے، جیسا آپ نے آغاز میں بھی فرمایا، اور آپ فرماتے تھے کہ میرے یہ دو شہزادے، میرے یہ دو نواسے جنت کے سردار ہیں، اور آپ ان کو سونگھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ میرے جنت کے پھول ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں سے محبت، تو یہ آپس میں بھی جب ان دونوں کا بچپن کا دور تھا تو ایک مرتبہ آپ دونوں آپس میں جب بچے کھیل رہے ہوتے ہیں تو حضرات حسنین کریمین آپس میں کھیل رہے تھے، تو حضرت
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو فرماتے کہ اے حسن جاؤ اور پکڑ لو حسین کو. تو بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معاملہ منظر دیکھ رہی تھی. آپ نے فرمایا بابا جان حسن تو بڑے ہیں حسین چھوٹے ہیں, آپ حسین کو کیوں نہیں کہتے کہ جا کے حسن کو پکڑ لو. تو آپ یہ دیکھیے حضور کی محبت تو اپنی جگہ. حضور نے فرمایا اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا آپ نہیں دیکھتی کہ جبریل بھی تو حسین کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جا کے حسن کو پکڑ لو. تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دو شہزادوں سے, ان دو پھولوں سے جہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی محبت فرمایا کرتے تھے, وہیں حضرت روح القدس حضرت جبریل امین بھی اپنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں. حضرت ابو یعلا عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں دعوت پر مدعو کیا گیا. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے آپ روانہ ہوئے اور آپ کے ساتھ حضرت یعلا عامری بھی تھے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے بچوں کے ساتھ آپ چل رہے تھے. تو حضور نے دوران سفر ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑنا چاہا کہ اپنے ساتھ لے چلیں. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ بچے کو اگر اس طرح پکڑنے کے لیے جایا جائے تو وہ کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں. تو حضرت حسین بھی اسی طرح کبھی ادھر تشریف لے جاتے کبھی ادھر تشریف لے جاتے. تو چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے ایک مرتبہ آپ کی گردن مبارک کو اور آپ کی تھوڑی کو ایسے پکڑا اور پکڑ کر آپ کو بوسہ دیا, اور بوسہ دے کر جو جملے آپ نے ارشاد فرمائے وہ قیامت تک کے لیے مشعل راہ بن گئے. اور حضور نے فرمایا اے اللہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں, حسین منی وانا من الحسین. اے میرے رب حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں, میں اس سے محبت کرتا ہوں, یا اللہ تو بھی اس سے محبت فرما. یہ اگر ہم دیکھیں اس بات کو کہ نبی کریم آج دیکھیں آپ جو بھی عشاقان کرام ہیں وہ مدینہ المنورہ کی اگر بات آئے تو ان کا دل وہاں پہ کھینچا چلا جاتا. تو اگر ہم اسی طریقے کی ایک دعا دیکھتے ہیں مدینہ المنورہ کے حوالے سے بھی کہ اللہ تو نے کعبۃ اللہ کو حرم بنایا, تیرا حبیب اسے حرم بنا دے, تو اس میں برکت ڈال بلکہ اسے دور نہیں. تو حضور کا ایک انداز جس سے محبت ہو تو اس سے پھر اسی طرح دعا ہو. حضور نے آپ دیکھیے نا کہ حضور نے جب کسی سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا تو حضور نے حضرت ابو دجانہ کو بھی فرمایا تھا نا. جب حضرت ابو دجانہ میدان احد میں ہر طرف سے تیر آ رہے تھے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ دیکھا تو آپ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ کے اوپر اس طرح جھکے ہوئے تھے, ڈھال بنے ہوئے تھے اور تمام تیر آپ پر لگ رہے تھے, اور آپ نے فرمایا کہ اے ابو دجانہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے. واہ. اور حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ لم یتحرک. آپ تصور کر کے دیکھیے, میں اکثر یہ جملہ تصور کا اس لیے کہتا ہوں کیونکہ ہمارے لیے آج نیکی کرنا اور نیکی کر کر اس پر اجر پانا اور جنت کا حقدار ہونا بہت آسان ہے, اور ہم آج کے دور میں کہتے ہیں کہ بڑے مشکل وقت ہے, نہیں نماز کا وقت نکل پاتا, نہیں دیگر معاملات ہو پاتے. وہاں حدیث کے لفظ ہیں لم یتحرک ابو دجانہ, کہ آپ تصور کیجئے کہ تیر لگ رہے ہوں, مسلسل لگ رہے ہوں, اور ڈھال بن کر حضرت ابو دجانہ جھکے ہوئے ہوں اور حرکت نہیں ہو رہی. آپ اگر کسی کو تیر لگے, ایک ہی لگے تو وہ تڑپ کر رہ جائے, جگہ اگر ہم سوئی کا بھی تصور کریں, لیکن لم یتحرک ابو دجانہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جب دعا فرمائی, جس کے لیے بھی دعا فرمائی, کامل دعا حضور کی دعا یقیناً رد نہیں ہے, اور انسان کے یوں سمجھ لیجئے کہ زندگی کیا دنیا اور آخرت سب ہی سنور جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد نبی شریف میں آپ جلوہ فرما تھے, آپ نے فرمایا کہ کون اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ جو کسی جنتی کو دیکھ لے. واہ. سب حیران رہے کہ اب نام سنیں. حضور نے فرمایا کہ جسے جنتی دیکھنا ہے وہ حسین کو دیکھ لے. واہ واہ واہ. چنانچہ آپ کو بھی جنت کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی. جنت کے نوجوانوں کے یہ سردار ہیں. اس حوالے سے گفتگو کا سلسلہ میں یہاں روکنا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن ہم وقفہ لیں گے اور یہیں سے بھی اس کو انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز آیا نہ ہوگا اس طرح
حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فیصلہ حق و باطل کا محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن ہے، میمن ٹی وی کی جانب سے آپ سے دیکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ بلال رومی صاحب، ان کے ساتھ موجود ہے محمد آصف تاجی صاحب. جی آپ فرما رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین کو دیکھے کہ جو جنتی کو دیکھنا چاہے جی وہ دیکھے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم مسجد نبوی شریف میں نماز ادا کر رہے تھے، اور اسی دوران جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو حضرات حسنین کریمین دوڑے ہوئے آئے اور آپ کے کاندھوں پر دونوں سوار ہو گئے. جب یہ معاملہ گھر سے دیکھا گیا تو حضرت جو گھر والے تھے انہوں نے حضرت امام حسن و حسین کو روکنا چاہا کہ منع کرنا چاہا کہ آپ اس سے ہٹ جائیں اور حضور کے شانوں سے اتر جائیں. تو حضور نے روک دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، اور جب نماز مکمل فرماتے ہی دونوں کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور بٹھا کر فرمانے لگے، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما. سبحان اللہ. اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، یا رب تو بھی ان سے محبت فرما. اس میں یہ بات تو پہلے ہی واضح ہو گئی کہ جب حضور نے فرمایا میں ان سے محبت کرتا ہوں تو یا اللہ تو ان سے محبت فرما، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ان دونوں سے کسی صورت نہ ہم اختلاف رکھ سکتے ہیں، نہ اپنے عقل کے مطابق کوئی جو ہے وہ ایسی بات، کوئی اختلافی بات، کوئی رائے قائم کرنا تو ختم، تصور ہی ختم ہو گیا نا اس چیز کا. نبی کریم نے فرما دیا کہ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، سارے قلم وہیں ٹوٹ جاتے ہیں. اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر حضرت حسین جب دور طفلی میں تھے تو آپ کے قدموں سے دھول جھاڑ دیا کرتے تھے. واہ سبحان اللہ. یہ محبت تھی آپ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اقربا سے. یہ عمل فقط محبت پر مبنی تھا. سبحان اللہ. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم بھی آج دعوی محبت کرتے ہیں حضرات حسنین کریمین سے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان اشخاص کے افکار اور ان کی وہ نصیحتیں اور وہ طریقہ کار زندگی گزارنے کا جو وہ ہمیں دے کر گئے، ہم اس کے اوپر عمل کریں. ہمیں مشکل اس لیے لگتا ہے کیونکہ ہمارے نفس پر گرا گزرتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نفس کو جتنا ہو سکے کوشش کر کے اس کو مارنے کی کوشش کریں، اس کو ماریں اور شریعت پر ان کے اور دین کے احکامات پر عمل کرتے جائیں. اور ان کا جو اخلاق جو ہمیں نظر آیا گفتگو کے دوران، اعمال کے دوران، میں آپ سے عرض کرتا چلوں، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ممبر اور حضور کے حجر مبارک کے درمیان بیٹھے یمن سے آئے کچھ جوڑے تقسیم فرما رہے تھے. اتنے میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دونوں شہزادوں کے ساتھ آپ باہر تشریف لائیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ دونوں جو یوں سمجھ شہزادے ہیں، سردار ہیں، وہ پھلانگتے ہوئے آگے تشریف لائے. جب تک آپ پہنچے تو وہ جو جوڑے تھے، وہ جو چادریں تھیں، وہ ختم ہو گئیں، تقسیم ہو چکی تھیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ معاملہ دیکھا تو آپ انتہائی افسردہ ہو گئے، اور آپ نے اسی وقت، یہ میں آپ کو محبت بتا رہا ہوں، آپ نے اسی وقت ایک خط جو ہے وہ یمن لکھا اور آپ نے یہ فرمایا کہ جب تک عمر اسے نہ پہنے گا، اور یا یوں کہہ لیجئے کہ نیا جوڑا نہ پہنے گا، جب تک دونوں شہزادوں کو وہ یمن کا سوٹ نہ جوڑا نہ دلا دے. آپ نے یمن خط لکھا اور آپ نے حکم فرمایا کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ 2 جوڑے یہاں بھیجو، وہ 2 چادریں یہاں بھیجو. ایک جگہ جوڑے ہے، ایک جگہ چادر میں نے پڑھا. اور جب وہ وہاں سے آئی، جیسے ہی یمن سے جوڑے یا چادر، آپ نے فوراً وہ دونوں شہزادوں کو خدمت میں پیش کر دیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، ان تمام اشخاص کی جب ہم محبت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بہت ساری غلط فہمیاں، غلط باتیں اور بہت سی غلط روایات وہ فقط نہ جانے کس ایجنڈا یا کس سوچ کے تحت جو ہے وہ عوام میں عام کی جاتی ہیں، جن کا حقیقت سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور یہ حضرات، یہ اشخاص آپس میں انتہائی محبت رکھا کرتے تھے، شیر و شکر تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ سنا ہے کہ جو شہدائے کربلا ہیں، اگر ان کے ناموں کو اگر ہم دیکھ لیجیے کہ جو شہید ہوئے ان میں، تو ان میں آپ کو یہ سارے اصحاب کے نام بھی آپ کو مل جاتے ہیں، ابو بکر ہو یا عثمان ہو یا اس طرح کے نام جو صحابہ کرام کو جس کے نام پہ عام طور پر لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، الحمدللہ اس طریقے سے ہوتا ہے۔ مزید کیا کہیں گے، ایک سیب والا واقعہ بھی ہم سنتے ہیں۔ سیب والا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تختی لکھی، اور دونوں تختی لکھ کر مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا بابا جان بتائیے کہ دونوں میں سے کس نے زیادہ جو ہے وہ اچھی تختی لکھی ہے؟ تو آپ مسکرا دیے اور آپ نے فرمایا کہ آپ اس کا فیصلہ اپنی والدہ سے کروائیے۔ چنانچہ دونوں شہزادے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا اماں جان آپ ہمارے درمیان فیصلہ فرمائیے کہ دونوں میں سے کس نے اچھی تختی لکھی ہے۔ تو آپ بھی مسکرا دیں اور آپ نے فرمایا کہ آپ اس کا فیصلہ جا کر اپنے نانا جان سے کروائیے۔ چنانچہ دونوں شہزادے پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئے کہ حضور آپ بتائیے دونوں میں سے کس کی تختی زیادہ خوبصورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا۔ اور اس فیصلے سے قبل، اس جملوں سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سیب تھا، آپ نے وہ سیب اچھالا اور آپ نے فرمایا کہ جس کی تختی پر سیب گرا بس اس کی تختی اچھی ہوگی۔ چنانچہ جب آپ نے یہ سیب اچھالا تو حضرت جبریل امین آپ نے اس سیب کے 2 ٹکڑے کیے، اور وہ آدھا سیب حضرت حسین اور آدھا حضرت امام حسن کی تختی پر، آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا۔ چنانچہ دونوں شہزادے خوش ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بھی اس سے خوشی ہوئی، اور ان دونوں کی خوشی کو دیکھ کر آپ کی خوشی دگنی ہو گئی کہ ایک دوسرے سے۔ کتنے اعلیٰ طریقے سے ہوئی کہ آج ہم ان کی گفتگو کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے علامہ بلال رومی صاحب۔ آصف تاجی کی جانب بڑھیں گے جس پہ پروگرام کا اختتام ہوگا۔ بس کہنا صرف اتنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم، اگر آپ واقعہ کربلا کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے پہلے آپ کو پیچھے جانا ہوگا اور ان واقعات کی طرف دیکھنا ہوگا۔ آج ہم نے محبت کی بات کی، اگلے پروگرام میں بھی ہم دیگر جو اہل بیت ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، آیت تطہیر کے حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالی ہم بات کرنے والے ہیں۔ لیکن خاص طور پر وہ وقت، وہ جو ابھی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ہم 8 9 10 کے محرم کی جو نشریات ہوگی اس میں ہم آپ کو وہ اس کی منظر کشی جو کتابوں میں کی گئی ہے وہ بتائیں گے کہ حضرت امام حسین جب کربلا کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور پھر مدینۃ المنورہ کہ وہ ایسی جگہ کہ جہاں سے باہر نکلنے کا کسی کو بھی جی نہیں چاہتا، لیکن اسلام کی سربلندی کے لیے وہ جب وہاں سے مدینۃ المنورہ چھوڑ کے آگے بڑھتے ہیں تو کس طرح حاضری ہوتی ہے، کیا کیا واقعہ ہوتے ہیں، کیا دعائیں ہوتی ہیں، کیا التجائیں ہوتی ہیں، کس طرح حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یہ ساری باتیں آپ پروگرام آپ نے مس نہیں کرنا ہے۔ ہم محبت سے بڑھتے 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 انشاءاللہ 10 محرم تک جو واقعہ کربلا میں جو معروف اور معتبر جو باتیں وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اپنے میزبان محمد علی صاحبہ کو اجازت دیجیے، بڑھتے ہیں آصف تاجی کی جانب، ایک کلام شامل کریں گے، اسی بھی ہمارا پروگرام کا اختتام ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وارث سید الانام حسین، تم پہ اللہ کا سلام حسین، سب جوانان خلد کے سرور، سب جوانان خلد کے سرور ہیں، امام حسن امام حسین ہیں، امام
حسن امام حسین، تم پہ اللہ کا سلام حسین، روح کی تازگی ہے تیری یاد، روح کی تازگی ہے تیری یاد، دل کی تسکین تیرا نام حسین، دل کی تسکین تیرا نام حسین، تم پہ اللہ کا سلام حسین، راکب دوش صاحب معراج، راکب دوش صاحب معراج، اللہ اللہ تیرا مقام حسین، اللہ اللہ تیرا مقام حسین، تم پہ اللہ کا سلام حسین، تیرا بندہ زگین تاجی ہے، تیرا بندہ زگین تاجی ہے، تاجور ہیں تیرے غلام حسین، تاجور ہیں تیرے غلام حسین، تم پہ اللہ کا سلام حسین، تم پہ اللہ کا سلام حسین، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب۔ آپ کی رائے نیچے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولنا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر دیجیے